وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 11-32 آیات 30 سے 32، حصہ چہارم۔ آج کا موضوع کیا ہم متقی لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام۔ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 30، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے متقیوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی بہترین، اچھا ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ جنات عدن يدخلونها، دائمی قیام کی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین،
یہ جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کو، اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں، یقولون، تو ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ سامعین کرام، یا تو ہمارے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، آخرت میں صرف دو ہی گھر ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی بخشش ہوگی۔ جن کے لیے اللہ کی بخشش ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت کیا ہے؟ یہ دارالسلام کہا گیا ہے، سلامتی کا گھر۔ اور میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کچھ ہوگا یا جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ آج اس وقت ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں، بہت ہی بہتر ہوگا۔ اچھا، اب جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، باغات ہمیشہ دائمی وہاں رہیں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہ اس میں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ یہ بات تھوڑا سا نوٹ کر لیں، ہمارے اس وقت جو ذہن ہے، یعنی ہمارا جو بعض لوگوں نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ تم جیسے بھی ہو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب جو چاہو کرو، جو مرضی آئے کرو، بس تم امتی ہو۔ یہ تصور نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ نافرمان کا ٹھکانہ قرآن میں اور حدیث میں جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جو ہے وہ جنت میں جائے گا لیکن وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون ہے، یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فقد دخل الجنہ، تو وہ جہنم، تو وہ جہنمی ہے۔ تو دیکھیں، ہم یہ آج آپ فیصلہ کریں، آپ خود دیکھ لیں، اپنا تجزیہ کریں، اپنا احتساب کریں کہ ہم فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں یا نافرمانی میں۔ عام طور پہ یہ بات یعنی اس کے لیے کوئی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمام لوگ نافرمان ہیں، یہ پوری امت جو ہے نافرمان ہے، من چاہی زندگی گزار رہی ہے، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں بعض نیکی کے کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے۔ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، بلکہ دین وہ ہے جو آپ سوچ سمجھ کے قبول کریں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ دین کو ہم نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو قبلہ اور کعبہ تو دنیا ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے مجھے کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی سوچ کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں۔ آپ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ وہ دنیا کو آپ مستقبل قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ متقین کی صفات نہیں ہے، متقین کی صفات کچھ اور ہے۔ لیکن بہرحال جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے، تقوی والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جنت متقین کے لیے تیار کی ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے جو آیت قرآن میں ہے، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے۔ اب یہاں ایک لفظ آیا ہے تتوفاہم یہ متقین کی تفصیل، تتوفاہم الملائکۃ الطیبین،
کہ فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو یہ پاک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ایک لفظ میں پورا ایک مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا کلام ہے طیبین. طیب مانے پاک. پہلا کلمہ طیب، طیبین. علم ترى کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ. یہ سارا ہے نا کلمہ طیبہ، درخت پاک درخت، اور یہ مومن پاک، پاک حالت، پاکیزگی کی حالت. دیکھیں پاکیزگی کیا ہے اور گندگی کیا ہے. ایک بات نوٹ کریں، توحید کو ماننے والے لوگ پاک ہوتے ہیں اور توحید سے انکار کرنے والے لوگ نجس ہوتے ہیں. انما المشرکون نجس. اگر آپ توحید کے قائل نہیں ہیں، زبانی نہیں عملی طور پہ، تو آپ نجس ہیں. نجس دیکھیں شرک، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک لوگ ہیں. اب شرک کیا ہے؟ یعنی شرک پلیتی ہے. یہ بات تھوڑی سی اس کو ذرا نوٹ کریں. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا سنیں. دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے، یہ اگر اپنے آپ کو پاک نہ کرے اور ایسے ہی چھوڑ دے تو یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا. جس نے آلودہ چھوڑ دیا اس نفس کو تو وہ ناکام ہو جائے گا. وقد خاب من دساہا. تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں دین کو تو ہم نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. توحید کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم. کلمہ توحید تو پڑھتے ہیں لیکن مطلب تو نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ کا معنی بھی ہمیں نہیں آتا. معبود مقصود ہوتا ہے، معبود مقصود ہوتا ہے. ہمارا معبود دنیا ہے اور دنیا ہی ہمارا مقصود، دنیا ہی ہمیں محبوب اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے. سوچیں تھوڑا سا، دیکھیں میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں، یہ مضمون میں کوئی غیر ادھر ادھر کے لوگوں کے لیے نہیں بیان کر رہا. آپ جو سن رہے ہیں نا ان کے لیے میں مضمون بیان کر رہا ہوں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہ طیبین بھی میں بات کر رہا ہوں سب کا. تتوفاہم الملائکۃ طیبین. متقین طیبین کی حالت میں جاتے ہیں، متقی پاک ہو جاتا ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط. احتیاط کون کرے گا؟ کس چیز سے احتیاط؟ رب کی نافرمانی سے احتیاط. رب کی نافرمانی سے احتیاط، رب کی بندگی کرتے ہوئے احتیاط، زندگی گزارتے ہوئے احتیاط. یہ سارا تقویٰ ہے. آج کل کا جو ماحول ہے یا جو یہ لوگ ہیں عام طور پہ تقویٰ کا معنی بھی ہم نہیں جانتے. ہم نے تو چند ایک اعمال کو تقویٰ بنا لیا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، مشت بھر داڑھی چھوڑ دی، سر پہ امامہ شریف ہے اور رومال ہے، کندھے پر رومال ہے، اور اسی طرح بس وہ اذان کے وقت سے تھوڑا پہلے جاتا ہے مسجد میں سر جھکائے ہوئے، پھر جب نماز ہو جاتی ہے تو وہ پھر سر جھکائے ہوئے نکل جاتا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا اور بس چپ چاپ آتا جاتا ہے مسجد. ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا متقی شخص ہے. یعنی آپ اپنے ذہن کو دیکھیں نا. یا ایک خاتون ہے شرعی پردہ اور نامحرموں سے بھی پردہ اور یہ وہ، اور پھر ہاتھ میں تسبیح اور تسبیحات ہو رہی ہیں، خاموش، یہ وہ، بڑی متقی ہے، بڑی متقی ہے. یعنی ہمارے ذہن میں کچھ اور فلم چل رہی ہے یہ تقویٰ کی. تقویٰ جو دیکھیں، تقویٰ مانے احتیاط. جو جس کی منزل اللہ نہیں ہے وہ احتیاط نہیں کرے گا، وہ بے احتیاطی سے زندگی گزارے گا، وہ منچاہی زندگی گزارے گا. جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کی ترجیح آخرت نہیں ہے،
وہ احتیاط نہیں کرے گا، آخرت کا اسے خوف ہی نہیں ہے۔ آج کا ماحول کیا ہے، ہمیں تو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کو نہ تو ہم جانتے ہیں، نہ اس کے وجود کا ہمیں کوئی احساس ہے کہ رب موجود ہے، میرے ساتھ ہے، یہ کوئی احساس تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، یعنی اکثر تنہائیاں ہماری پاک نہیں ہیں، یا جو مجالس ہیں اس میں کوئی محتاط انداز میں تو ہم گفتگو نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں 2-4 خواتین جب اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی مجلس میں، کیا باتیں ہوتی ہیں، یہ تو میں تفصیل نہیں بیان کرتا، پتہ ہے آپ کو خود۔ یا 2-4 ساتھی کاروباری لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 2-4-5 ساتھی ہفتے کے، کوئی کھانا ہو رہا ہے، اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے۔ جو کاروباری لوگ ہیں، یا جو ڈاکٹروں کی محفل ہے، یا جو سینئر رینک کے فوجی افسر ہیں، یا پولیس رینک کے، یہ سارے ایک ہی، ہم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اور کیا ہمارا لقب کیا ہے؟ دنیا دار، متقی نہیں ہیں ہم۔ دیکھیں تقویٰ تو ایک روش ہے، احتیاط سے آپ زندگی گزاریں گے، اللہ آپ یہ منزل ہی نہیں ہے۔ جنت کی آپ کی کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہے تو آپ احتیاط کیوں کریں گے؟ دوزخ سے کوئی خوف نہیں ہے آپ کا، عذاب الہی کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو آپ احتیاط کیوں کریں گے؟ گریڈ 22 کے افسر بیٹھے ہیں دفتر میں اور سائلین آ رہے ہیں، ایک ڈیلنگ آ گئی ہے، ایک سائل آیا ہے، دفتر افسر صاحب کو اختیار ہے وہ ڈیل کا، تو ریٹ مقرر ہے ہر چیز کے، 5 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، افسر نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے کہ بھئی یہ دستخط میں کر دوں گا 5 لاکھ روپے۔ تو اتنے میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، تو وہ اذان دونوں سنتے ہیں، راشی اور مرتشی جو فی النار ہیں دونوں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈیل ذرا مؤخر کر دو، اذان ہو گئی ہے، پہلے نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے، یہ میں خود اسی پروسیس سے، یعنی میں شاہد ہوں اس بات، داغ پہ ماتھے، یعنی ماتھے پہ داغ سجدہ۔ ابھی صاحب آئے، یہ میں وہ یعنی نام اور وہ عہدہ نہیں بتا رہا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے، ابھی حج سے لوٹ کے آئے ہیں اور دفتر میں ہیں اور سینئر ہیں، افسر ہیں، میرا خود معاملہ ان سے آیا کہ وہ بس رشوت ہے، کوئی رشوت کی ڈیمانڈ ہے، بات ختم ہو گئی، نماز یعنی داغ سجدہ ہے ماتھے پہ۔ یہ ہماری حالت ہے، میں صرف متقین کی بات کروں، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ دیتا ہے متقیوں کو، متقین کے لیے جنت ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو زیادہ الجھاؤں گا نہیں بات چیت میں، ایک واضح میں بات کروں گا، اس کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے زندگی گزارنے کی، اگر آپ کی اگر آپ دنیا دار ہیں، یعنی اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اگر آپ دنیا کے طالب ہیں، دنیا اگر آپ کو محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، آپ متقی بن نہیں سکتے۔ یہ خیال ہی چھوڑ دیں بھئی، متقی تو جو اللہ کا طالب ہے وہ شخص احتیاط کرے، اس کو اللہ کی تھوڑی سی شرم ہوگی کہ بھئی اللہ موجود ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، وہ پھر راتوں کو اٹھے گا اور رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ جو متقی نہیں ہے، جو رب کا طالب نہیں ہے، اس کو کیا پرواہ ہے؟ آج یہ ساری قوم ایسی ہے سامنے کا۔ آج تقویٰ جو ہے، تقویٰ کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کیوں کہ ہم ایک چیز کو جانتے ہیں اور وہ اس کا نام ہے دنیا، ظاہر، مال، دولت، یہ وہ، عہدہ، عزت، شہرت، بات ختم ہو گئی، کھالے پیلے چیز۔ ہماری تو منزل ہی دنیا ہے،
اور یہ تو آپ کو میں گزشتہ سبق میں کہہ چکا ہوں کہ ہم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ ہیں. امن اس سے سب بنیانہ علی شفا جروف ہار، ایک گردا ہوا کنارہ ہے، اس کے کنارے ہم نے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب وہ آگ میں اسے گرنا ہی ہے. میں آپ میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں. بس میں آپ کو جھوٹی تسلیاں نہیں دے سکتا. کیوں میں آپ کو سناؤں؟ بس سو جاؤ. تم امتی ہو اور تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، چاہے زبانی ہو چاہے تم عملی طور پہ مشرک بھی ہو، تو کوئی بات نہیں، امتی تو ہو نا. یہ کوئی عجیب و غریب کہانیاں ہیں، اور میں بڑے بڑے لوگوں سے سنتا ہوں، خوش ہو جاؤ، ایسے الفاظ، خوش ہو جاؤ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اہل محبت میں سے ہو، پتہ نہیں کیا کیا مطلب کہانیاں. ہمیں ان لوگوں نے دیکھیں، میں ایک حدیث شریف آپ کو بیان کرتا ہوں جو آج کے زمانے کے عین مطابق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے بارے میں فرمایا ہے کہ جلد ہی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد ان کی آباد ہوں لیکن ہدایت سے خالی ہوں. آپ مجھے مسجدیں بتا دیں کہ اس میں ہدایت بھی ہے، امام بھی ہے، اور وہ امام زمانہ ہے. یہاں تو میں تو جتنی مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں، امام اور مقتدیوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. نماز ہو گئی، امام اپنے کمرے میں چلا گیا، مقتدی اپنے گھر چلے گئے. بہرحال یہ 2 رکعت کی امامت ہے، یہ امام نہیں ہے حقیقت میں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا جو ماحول ہے وہ ظاہر دارانہ ہے. ہم لوگ ظاہر پرست لوگ ہیں، ہم لوگ مٹیریلسٹ ہیں، ہم متقی نہیں ہیں، اور ہماری دیکھیں منزل دنیا ہے. یہ وہ بات ہے جس کے لیے مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اظہر من الشمس ہے. جس طرح سورج نکلا ہو اور اس کے نکلے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو، موجود ہے، اسی طرح میری یہ بات کہ ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، ہم لوگ ظاہر پرست ہیں، ہم میٹیریلسٹ ہیں، ہم نہ اللہ والے ہیں نہ اللہ والے ہم بننا چاہتے ہیں. تو بڑا برا ماحول ہے. آج 8 مارچ ہے تو وہ خواتین نکلی ہوئی ہیں اور کیا نعرے، اسلام کی کوئی بات نہیں، میرا جسم میری مرضی، اور میری ڈگری. آج ایک میں نے وہ بینر دیکھا، ڈگری میری مرضی، شادی میری مرضی. یہ ایک میں نے بینر دیکھا اور بہت بتیرے ایسے ہوئے ہیں. اب عورتوں کو باہر نکلنا اور یہ سارا ماحول ہی معاشرہ ایسا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے کچھ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ حقیقی مومن نہیں ہے، نہ مومن ہے نہ بننا چاہتا ہے. طرف تماشا یہ بھی ہے کہ ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 خاتون خانہ اور اس کا میاں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے اخلاق نہیں ہونا چاہیے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی. اب مجال ہے کہ خاتون خانہ کا کسی بھی دنیا کی بات پہ ناراضگی ہو جائے تو وہ اپنے میاں سے ناراض نہ ہو. نہیں، وہ ضرور ناراض ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے دین جو بھی کہے. دین ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. یہ کھلی بات ہے، اس کو آپ نوٹ کریں. نہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، نہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں. پورے کیا، ہم تو آدھے بھی داخل نہیں ہیں. یہ تو پک اینڈ چوز والا خواہشات نفس ہیں جو ہم کر رہے ہیں. رواج زمانہ ہے، ماں باپ نے کلمہ یاد کرا دیا، نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بس بات ختم ہوگی. کسی چیز کا جو ارکان دین ہے اس میں کسی چیز کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہمارا، اور نہ وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن جتنے نمازی بڑھ رہے ہیں اتنی بے حیائی اور برے کام بڑھ رہے ہیں.
بے حیائی دراصل کیا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی خیال ہی نہ کریں. یہ بے حیائی کھلی بے حیائی ہے. بے حیائی کا ایک معنی تو آپ کرتے ہیں, ایک معنی میں آپ کو کروں کہ ہم بے حیا ہیں. رب کے احکامات موجود ہیں, قرآن سے کس طرح ہم بے حیائی کا اور بے غیرتی کا سلوک کر رہے ہیں. کیا کوئی اہمیت ہے قرآن کی ہمارے نظر میں؟ کیا قرآن فہمی کی کہ ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ آپ بس ناظرہ اپنے بچوں کو پڑھانا جو ہے فرض عین سمجھتے ہیں. بھئی جو عمل نہیں کرتا اس کو قرآن کیوں پڑھاتے ہو؟ جب وہ ایمان نہیں رکھتا, آپ کا ایمان نہیں ہے قرآن پہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے, تو کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مطلب کوئی بے حیائی کی بات ہے. بہرحال دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین پہ میں بات کر رہا ہوں. متقی پاکیزگی کی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں. انسان آیا ہے پاک ہونے کے لیے. قد افلح من تزکا. انسان آیا ہے قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن جو ہے کوئی مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اپنے ساتھ سالم دل لے آئے. ہمارے دل تو گندے ہیں دنیا کی محبت سے. تو طیبین فرشتے جنت میں کن لوگوں کو داخل کریں گے؟ جو موت کے وقت طیب ہوں, پاک ہوں. میں طیب پہ بات کر رہا تھا, تو اس کو ذرا آپ سمجھیں. ہم تو ناپاک لوگ ہیں, ہم نجس ہیں. توحید کی تو ہم قائل ہی نہیں. اللہ کو تو معبود ہم سرے سے مانتے ہی نہیں عملی طور پہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. متقی پاک ہوتا ہے. متقی پر کوئی گندگی کا اثر نہیں رہتا. پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر. ادخلوا الجنت, جو طرز عمل تم نے اختیار کیا تھا اب اس کی بنا پہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جنت میں داخلہ اعمال کی بنا پر ہوگا. دیکھیں جائیں گے تو ہم اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے. جنت ہمارا استحقاق نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوئی وہ صلاحیت, کوئی ہوتا ہے نا کہ یعنی شرط جو ہے, شرط ایمان, شرط تقوی. جو متقی ہوگا, جو صاحب ایمان ہوگا, جن کے اعمال, جن کا سینہ پاک ہوگا, تو وہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. اچھا, ان سے یہ کہا جائے گا ادخلوا الجنت بما کنتم. بہرحال یہ چند میں نے الفاظ آپ کو کہہ دیے, اس پہ ذرا سوچیں. اور بہرحال جو بھی آپ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں راستہ, میں تلاوت کرتا ہوں, آج آپ ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم. اور جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے, یہ وہی کیا چیز ہے, قالوا خیرا, وہ کہتے ہیں بہت اچھی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں. ولدار الآخرۃ خیر, اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور بہت اچھا گھر ہے متقیوں کا. جنات عدن يدخلونها, دائمی قیام کی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون,
ان کے لیے جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. کذالک یجزی اللہ المتقین. اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا متقیوں کو، دیتا ہے متقیوں کو دنیا اور آخرت. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں فرشتے قبض کرتے ہیں. یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں سلام ہو تم پر. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین. اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام. جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقین. وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا. خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.